بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اسٹرانگ پاکستان میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارتی تیجاس کے بارے میں بات کریں گے۔ بھارتی تیجاس طیارہ ایک سنگل سیٹ ٹربو جیٹ انجن طیارہ ہے جسے ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ ایجنسی اور ہندوستان لمیٹڈ نے خاص انڈین فوج اور دوسرے ممالک کو فروخت کرنے کی غرض سے بنایا۔ اسے لائٹ کمبیٹ آپریشن کے لیے بنایا گیا تھا۔ 1980 میں اس کا کام بڑے دھوم دھام سے شروع ہوا۔ ہندوستانی اسے سپر سونک ڈیولپمنٹ کے نام سے جانتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ نیکسٹ جنریشن میں اسے ڈبل جیٹ انجن بنا دیا جائے گا۔ اسے تیار کر کے انڈین ایئر فورس کو دیا گیا۔ یہ طیارہ 1995 میں تیار ہونا تھا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر 2007 میں اس طیارے کو تیار کر کے انڈین ایئر فورس کے حوالے کیا گیا۔ اس وقت اس طیارے میں کیا کیا خصوصیات تھی وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ راکٹس S8 180 ملی میٹر کے راکٹس S8 اس پہ لگانے کی صلاحیت ہے، جبکہ مسائل میں ایئر ٹو ایئر مسائل آسترا، دربائی، پیتھون 5، R77 اور R73 لگانے کی صلاحیت تھی۔ ایئر ٹو سرفیس مسائل ڈوربو اینٹی ریڈیشن مسائل KH-59AM اور KH-59M کے لیزر گائیڈڈ میزائل لگانے کی صلاحیت رکھی گئی تھی۔ اینٹی شپ میزائل میں KH-35 اور KH-31 میزائل لگائے گئے تھے، جبکہ فیول بامز میں KAB-1500L لیزر گائیڈڈ میزائل، GBU-16 FAB-250 زیب بیٹا اے فیب OAFB اور AFB-100 اور دوسرے ڈراپ ٹینکس اور لائٹننگ ٹارگٹ پوڈز لگائے گئے تھے، جبکہ ایویونکس میں ہائبرڈ ورژن آف اسرائیل الٹا اس میں لگایا گیا تھا۔ جبکہ اسرائیل کا اپنا بنایا ہوا کافی فائٹر جیٹ ایک ناکام فائٹر جیٹ دنیا میں جانا جاتا ہے، جبکہ ہندوستان اپنا تیجاس بنانے کے لیے ایویونکس اسرائیل سے خرید رہا ہے۔ انڈین ایئر فورس نے اس طیارے کی بہت اچھی خصوصیات دے کر اسے اڈاپٹ کرنے میں کوئی دیر بھی نہ کی۔ اس کے بعد اس کی ٹیسٹ فلائٹ شروع کی تو انڈین ایئر فورس اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ اسے ٹیسٹ فلائٹ میں ناکارہ بنا دیا گیا اور انڈسٹری کو واپس کر دیا گیا۔ پھر اسے موڈیفائڈ کر کے تیجاس 2 یعنی اس کی نیکسٹ جنریشن بنائی گئی، جسے ایئر فورس نے اڈاپٹ کر دیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ طیارہ اسلحے کے بغیر صحیح اڑ رہا تھا، لیکن جب اس پر اسپیسیفائڈ بامز، ایئر ٹو ایئر میزائل، ایئر ٹو سرفیس میزائل، اینٹی شپ میزائل بامز جب اس پہ لگائے جاتے تو یہ طیارہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا۔ اس طیارے کی کوالٹی اور پرفارمنس میں بڑا فرق آ جاتا۔ ایئر فورس نے اسے واپس کرنا چاہا لیکن دباؤ کے تحت اسے رکھ لیا، لیکن ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انڈین ایئر فورس کے لیے SU-35 اور رائفلز میں سے رائفلز کا انتخاب کیا گیا اور بھارت 2020 تک فرانس سے رائفلز طیارے بھی خرید لے گا جو کہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہوگی، جبکہ تیجاس بھارتی فضائیہ میں سے نکال کر بھارتی بیریوں کو دیا گیا، کیونکہ بھارتی بیریوں کو اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے بھی 57 نئے لڑاکا طیاروں کی ضرورت تھی۔ بھارتی بیریہ نے شروع میں اسے لے لیا، لیکن بھارتی بیریہ نے مقامی طور پر بنائے گئے لڑاکا طیارے ALC تیجاس کو مسترد کرتے ہوئے غیر ملکی لڑاکا طیارے خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارتی فضائیہ کی طرح بھارتی نیوی نے بھی تاریخ کی طویل اور سب سے مہنگے دفاعی تحقیقی منصوبے کو ایک بار پھر بدترین ناکامی کا سامنا کرا دیا۔ اس وقت بھارتی بیریہ کو اپنے طیارے بردار بحری جہازوں کے لیے 57 نئے لڑاکا طیاروں کی ضرورت ہے، جنہیں ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے کم از کم فاصلے کی ضرورت ہو۔ اگرچہ یہ تقاضا پورے کرنے کے لیے LCA تیجاس میں کئی تبدیلیاں بھی کی گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اب تک اس قابل نہ ہو سکا کہ اسے طیارہ برداری بحری جہازوں سے اڑان بھر سکے۔ بھارت نے 1983 میں مقامی ساختہ ہلکے لڑاکا طیارے منصوبہ بڑی دھوم دھام سے شروع کیا تھا۔ 1980 میں اس پر کام شروع ہوا تھا، لیکن 1983 میں اس کا باقاعدہ طور پر کام شروع کیا گیا۔ $1 ارب سے زیادہ کا منصوبہ 1995 تک مکمل ہونا تھا، تاہم ان گنت انتظامی اور تکنیکی خامیوں کی بنا پر 33 سال گزر جانے کے بعد بھی بھارت کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ دوسری جانب عالمی دفاعی حلقوں نے ALC تیجاس کو بھارتی فضائیہ کا سفید ہاتھی قرار دیا، جس پر پیسہ لگاتے جاؤ اور آگے آؤٹ پٹ کچھ بھی نہ ہو۔ تو اب تیجاس کا کیا ہوگا؟ میرے خیال میں تو تیجاس کا یہ ہوگا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بحریہ کے سربراہان کو بلا کر ان کی منتیں کریں گے اور کہیں گے کہ اس کا آپ کچھ کیجیے، کیونکہ اگر نہ بھارتی فضائیہ نہ بھارتی بحریہ سے لے گی تو پھر اسے کون لے گا؟ اس کا ایک حل یہ ہے کہ اسے بھارت کے ہر چوراہے پر تیجاس کو نمائش کے لیے ہی رکھا جائے، کیونکہ نہ بھارتی فضائیہ نہ بھارتی بحریہ اسے لینے پر رضامند ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اب تیجاس کا کیا ہوگا؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ یہ ہماری رائے کا اظہار ہے کہ اب بھارتی بحریہ اور بھارتی فضائیہ سے ناکامی کے بعد تیجاس کو اب اسے چوراہوں پر ہی رکھا جائے، کیونکہ اب وہ کسی کے کام کا بھی نہیں رہا۔ دوسری طرف تیجاس کا مقابلہ پاکستان J-17 تھنڈر سے کرنے
والا بھارت اب اسے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان J-17 تھنڈر کیا ہے۔ پاکستان J-17 تھنڈر بلاک 3 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہوگا جس میں J-31 کی کوالٹیز شامل ہوگی۔ آپ کے خیال میں اب تیجاس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کمنٹس میں لکھیے اور ہمیں اپنی رائے سے نوازیے۔ اسی کی طرح ہم ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی تمام معلومات آپ کو ملتی رہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔